الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى في الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور اس میں وہ اسوہ حسنہ جب بندے اور رب کا تعلق ہو تو اس میں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور ان میں خدا تعالیٰ سے کیسے مانگا جا سکتا ہے۔ وہ یہ جب آپ سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا، جب پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو پھر آپ بتا دیں کہ میں تو قریب ہوں، دعا کرنے والے مناجات کرنے والے کی مناجات اور دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ بس ان کو چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو بھی قبول کریں اور پورا پورا مجھ پہ ایمان لائیں، اس سے شاید کہ ان کو راستہ اور ہدایت ملتی رہے گی۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی کتابوں میں ایک دعا درج ہے۔ آج صرف اس کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو دعا اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور علماء اس میں مختلف قرآن کے الفاظ میں سے اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جو سوال کیا جاتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے، جو خدا کو پکار کر دعا مانگی جاتی ہے اس کو خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے، یعنی سوال کی بھی قبول ہوتا ہے اور دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دعا کرتا ہے کہ آپ نے سنا کہ وہ شخص یوں کہہ رہا ہے، تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول اللہم انی اسألک باسمک اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سأل اللہ باسمہ العظیم اعظم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب۔ جب وہ پکارا جاتا ہے خدا اس ناموں کے ساتھ تو وہ اجابہ قبول کرتا ہے اور دعا کو، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال کو سنا جاتا ہے اور قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس نے یوں الفاظ کہے کہ میں تیرے ناموں کے ساتھ اے خدا تم کو سوال کرتا ہوں کہ تیرا نام احد ہے، اللہ ہے، احد ہے، الصمد ہے۔ یہ تین صفاتی نام اس نے بیان کر دی۔ اللہ اسم ذات ہے، اور احد اکیلا ہے، اور الصمد ہے وہ جو بے نیاز ہے، نرادھار ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ بے شک سارے کافر ہو جائیں خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے مومن مطیع ہو جائیں اور جو بھی سوال کریں وہ اس کو پورا کرتا جائے، اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نہ کسی کے مسلمان ہونے پر اس کو کوئی فائدہ ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، بندوں کا ہی فائدہ ہے، یا نقصان ہے تو بندوں کا ہی نقصان ہے۔ تو احد اللہ الاحد الصمد، آگے وہ صفات ہیں لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے ہمسری اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سورۃ اخلاص کا خلاصہ ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے احادیث وغیرہ سے کہ یہ قرآن مجید کا مضمون جو ہے توحید کا، وہ تیسرا حصہ
اس صورت اخلاص میں آ گیا ہے کہ جب ہم اپنے پیاروں کو قبرستان میں وہ عبرت لینے اور ان کو دعا دینے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کے 3 بار قرآن مجید پڑھا جائے تو گویا کہ ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا گیا ہے اور پھر اس کو ایصال کیا جاتا ہے، اس کو پورا ثواب ان کو ملتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ جب پکارا جاتا ہے تو وہ دعا جو ہے اذا سئل بھی اعطا، پوچھا جاتا ہے تو اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ اجابا، اور جو اس کو پکارتا ہے پکارنے والا، جب وہ پکارنے والا پکارتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ساری رات رب کو پکارا کہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں تیرا دین مٹ جائے گا، اے خدا مہربانی فرما۔ تو خدا نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ بتاؤ کہ دعا آپ کی قبول ہے۔ تستغیثون، غوث بنانا اور فریادیں کرنا خدا کو، جو فریاد سننے والا خدا ہے۔ تو پھر وہ اللہ نے بھی جواب دیا کہ میں نے فریاد سن لی ہے، 1000 فرشتہ آ رہا ہے۔ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ تھا، جن کے ہاتھوں میں صرف 2 تلواریں تھیں اور کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور پھر خدا نے غلبہ دیا اور دشمن نیست و نابود ہو گیا۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔